تو پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ تنہائی میں مت جائیں۔ دیکھیں اس پر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تنہائی میں ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت ملتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ جب شیطان بیچ میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کارنامہ کرے گا یہ سب جانتے ہیں۔ چنانچہ کسی اللہ والے کا قول یہ ہے کہ اگر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نیک انسان ہو جس کا نام سن کر آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رابعہ بصری جیسی نیک عورت ہو، جو لوگ ان کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ کون تھی، کتنی اللہ کی نیک بندی تھی۔ آدمی کون ہو بایزید بستامی، اور خاتون کون ہو رابعہ بصریہ، اور پڑھا کیا رہے ہوں قرآن، جس سے افضل کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تنہائی اختیار کریں گے، الگ کہیں بیٹھیں گے، تو ان کے درمیان میں بھی شیطان آئے گا اور ان کو گمراہ کرے گا اور ان کی عزت کو تاب و تابور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو ایک بات تو میں بتا چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی مت اس کو کھائیں۔ خاص طور پر یہ تنہائی میں جا کر کھانے کی چیز کسی کو دینا، اور وہ چیز جو اس نے کہیں سے منگوائی ہو یا جیب سے نکال کر دے رہا ہو یا کہیں سے لا رہا ہو، کبھی مت کھائیں۔ اس پر اتنے واقعات ہیں اور یہ سچے ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی آ چکے ہیں، ہمارے اپنے جاننے والوں کے بتائے ہوئے ہیں، اور یعنی ایک واسطے سے میرے تک پہنچے ہیں، یہ نہیں کہ بہت سارے واسطے ہیں جھوٹے ہو سکتے ہیں، ایک واسطے تک، اور سچے ہیں ایسا۔ چنانچہ یہ ابھی جو تازہ واقعہ چل رہا ہے اسلام آباد بہاولپور یونیورسٹی کا، یہاں بھی ایک طالبہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اچھی پڑھنے والی تھی، محنت کرنے والی تھی، جب اس نے اپنا ایگزام دیا تو اس کو جو امید تھی کہ میرے اس پیپر میں اتنے نمبر آئیں گے، اس کے نمبر کٹ گئے۔ اب جب وہ اپنے نمبروں کو صحیح کروانے کے لیے کسی بڑے آدمی کے اپنے اس ٹیچر کے پاس گئی، ان کو جا کر کہا کہ جی میں تو پڑھنے والی ہوں اور میرے نمبر پورے آنے چاہیے، یہاں سے کس چیز کے کٹیں؟ تو انہوں نے کہا بس یہ کٹ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کچھ وقت پہلے وہ کسی طریقے سے اس کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئی، تو نتیجتاً کیا کیا، اس کے نمبر کاٹ لیا۔ اب جب وہ نمبر صحیح کروانے کے لیے گئی تو اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ بھائی آپ کے کٹتے ہیں، بس آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں نے کاٹے ہیں، مجھے پتہ ہے یہاں کیا غلطی ہے، میں نے کاٹے ہیں۔ کوئی نہ کوئی جملہ تو گھڑ لیا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی بات تو نکال لی ہوگی۔ اب وہ وہاں سے مایوس ہوئی، اس سے بڑے آدمی کے پاس گئی، ان کو جب انہوں نے کمپلین کی لڑکی نے جا کر کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، میرے نمبر کٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا۔ جب اس کو ڈانٹا، اب لڑکی جب دوبارہ اپنی کلاس میں آئی تو اس ٹیچر نے اس کی کلاس ٹھیک ٹھاک لے لی کہ اچھا ابھی تم میرے سے اوپر جا کر میری کمپلین کر رہی ہو، ابھی تو آپ کو میں اگلے پیپر بھی میرے پاس ہیں، ابھی میں تمہارا حساب کتاب برابر کروں گا۔ چنانچہ وہ اور زیادہ نا امید ہو گئی اس بات سے۔ اب وہ پریشان تھے کہ میں کروں تو کروں کیا۔ اسی اثناء میں اس کو کسی نے مشورہ دیا۔ اب دیکھیں گینگ کیسے پھیلا ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا نا، پورا گینگ پھیلا ہوتا ہے۔ یہ ایک آدمی نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی کسی کو گمراہ کر کے اور اس کے ساتھ پوری کارروائی کر دے، یہ پوری پیچھے سے پلاننگ ہوتی ہے ساری۔ اب جب اس کو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں، ان سے آپ نا امید ہو چکی ہیں، تو آپ فلاں آدمی کے پاس چلے جائیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، حالانکہ وہ ان سب کا سرغنہ تھا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ جب یہ بچی اس کے پاس گئی تو اس نے تو پہلے سے ویلکم کیا، اس کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، حالانکہ پہلے جو دو بندے تھے وہ بھی ویلکم کر چکے تھے، لیکن وہ ڈانٹ چکے تھے۔ لیکن اب وہ تیسرے بندے کو پتہ تھا کہ اگر میں نے بھی اس کو اسی طریقے سے ڈانٹا، تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، تو میرے سے بھی جائے گی۔ چنانچہ اس نے بڑی عزت سے بٹھایا، اس کو بڑے ادب سے بات کی، پیار سے بات کی، اور اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کا جو مسئلہ ہے ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ نیکسٹ ٹائم میرے پاس آ جائیں، میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے نیکسٹ ٹائم دیا ہے اس کو، تاکہ اس میں اپنا پروگرام وہ پلان کر سکیں کہ اس کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے۔ چنانچہ جو اس کو الگ سے ٹائم دیا ہوا تھا، اب یہ بچی اس وقت میں چلی گئی ان کے پاس کہ جی سر آئیں گے، پیپر ہیں میرے، آپ چیک کریں ذرا ان کو دیکھیں۔ انہوں نے اس کو تو بٹھایا، بڑے ہی اچھے انداز سے بات کی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے چائے منگوا لی، چائے منگوائی اس کے لیے۔ اب جب وہ چائے آ گئی تو بچی پریشان ہو گئی کہ کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب عورتوں کے اندر حص رکھی ہوئی ہے کہ جب ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہوتا ہے نا، کچھ اس طرح کی گیم ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی ان کو کچھ تھوڑی سی بری نظر سے دیکھے، ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہپناٹزم والے لوگ شاید زیادہ سمجھتے ہوں، یہ سمجھ جاتی ہیں، بہت جلدی سمجھ جاتی ہیں کہ اس کمبخت کی نیت خراب ہے. لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد بھی پھر بیچاری ایموشنل ہو کر یا کسی طریقے سے ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں. وہ سمجھ تو گئی کہ کچھ مسئلہ لگ رہا ہے. اب جب چائے اس کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ سر سوری، میں چائے نہیں پیتی، میں نہیں پی سکتی چائے، میں بس اپنا کام کروانے آئی ہوں، جو آپ نے کرنا ہے تو پلیز میرے نمبر ذرا دے دیں مجھے، میں جانا چاہوں گی. اب یہاں پر پھر وہی ایموشنل جملہ، کیا آپ کو میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے؟ اب وہ لڑکی ایک دم چپ ہو گئی کہ اب میں کیا اس کا جواب دوں. تو کہہ رہی سر وہ سوری یہ بات نہیں ہے، بس میں ویسے ہی نہیں پیوں گی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ چائے نہیں پئیں گی، اگر آپ کو میرے اوپر اتنا ہی اعتبار نہیں تھا تو اپنے نمبر حل کروانے کے لیے، بڑھانے کے لیے میرے پاس کیوں آئیں آپ جائیں، چلی جائیں، کسی اور سے اپنا کام کروا لیں. اب یہ جملہ ایسا تھا جس نے ان کو پکڑ لیا کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، اس جملے نے اس کو پکڑ لیا. اب یہ وہیں بیٹھ گئی. جب یہ وہاں بیٹھ گئی تو اس کو مجبوراً چائے پینی پڑی. جیسے ہی اس نے چائے پی ہے، چائے کا کپ شاید بعد میں ختم ہوا اور اس سے پہلے اس کو غنودگی آئی اس کے اوپر اور وہیں پڑے بیچاری ڈھیر ہو گئی. لیکن جس وقت اس کو ہوش آیا اس وقت اس کو پتہ چلا کہ مجھے نمبر دیے جا چکے ہیں اور ٹھیک ٹھاک نمبر دیے جا چکے ہیں. کیونکہ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں مختلف جگہ پر کچھ درد محسوس ہو رہا ہے اس کو، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کام ہو چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری بچیوں کے روحانی باپ ہیں. یہ یونیورسٹیوں میں جہاں ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں ان کو اس طریقے سے نمبر دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ تو اب جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ حرکت ہو چکی ہے، میری عزت لٹ چکی ہے، تو اس نے اٹھتے ہی یہ کہا کہ سر آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، میں نے آپ پر اعتبار کیا تھا، آپ نے میری عزت لوٹ لی ہے، اب میں سب کو جا کر بتاؤں گی. تو وہ آگے سے ہنس پڑا کہ کس کو بتائیں گی، کہ کیا بتائیں گی. اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پہلے پوری اس کی ننگی ویڈیو بنی ہوئی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بیچاری کہاں جائے گی، کہاں جائے گی وہ؟ اب یہ شریف گھرانے کی بچی تھی، تو اب وہ کیا منہ دکھائے کسی کو اور کہاں جائے، کس کو شکایت لگائے اور کیا شکایت لگائے. اور اس نے اس کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے وہی والا جو پیچھے والا سین ہوا تھا کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو یہ ویڈیو میں گروپ پہ ڈال دوں گا، یہ ویڈیو میں فلان جگہ ڈال دوں گا، یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، یہ اس کو دے دوں گا، اس کے دے دوں گا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچی بیچاری دبک کر بیٹھ گئی اور نمبر تو اس نے دے دیے اس کو، وہ دوسرے نمبر بھی دیے اور اصل والے نمبر بھی دے دیے کہ چلو تھوڑا سا اس کو سکون تو ملے، یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ بالکل ہی زیادتی ہو گئی ہے. کچھ بھی نہیں ملا، عزت بھی لوٹی اور نمبر بھی نہیں ملے. شاید یہ جذبات میں آ کر کچھ ایسا قدم اٹھا دے، نمبر دے دیے اس کو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کی عزت بھی لوٹ لی. پھر ہوا یہ کہ جب وہ بچی خاموش ہو گئی تو پھر اس ایک ویڈیو کی بنا پر اس کو جگہ جگہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا. کبھی اس کے ہاتھ، کبھی گامے کے ہاتھ، کبھی مودے کے ہاتھ اور کبھی چیتے کے ہاتھ. وہ گاما، مودا اور چیتا، میں ایک نام کریکٹر خود اپنی طرف سے گھڑ رہا ہوں، مختلف لوگوں کے پاس اس کو بھیجا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ بچی اس دریا کے اندر جنسی خواہش کو پوری کروانے اور غلط کاموں میں، زنا میں، لت پت میں مبتلا ہو گئی. اب جب وہ مبتلا ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کو نشے کی لت کے اوپر بھی لگا دیا گیا. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر کون سا جملہ استعمال ہوا؟ کیا آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ یہ اسی طرح کا جملہ ہے لیکن تھوڑا تبدیل ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو اس طریقے سے کوئی جملہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ کو ایسا ہے، آپ کو ویسا ہے، آپ یہ چائے پی لیں، آپ یہ چیز کھا لیں، خدا کے لیے کبھی چیز مت کھائیں. اگر کہیں آپ چلے بھی گئے ہیں باہر کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ، کوئی لڑکا کسی کے ساتھ، دونوں کی بات کر رہا ہوں، تو ہمت کریں تھوڑی سی، اپنی جیب سے پیسے نکالیں، پرس سے پیسے نکال کر خود چیز خرید کے لے آئیں. بولیں کہ نہیں جی آپ کی چیز مجھے نہیں چاہیے. اول تو یہ حرکت ہی نہیں کریں بھائی، ہم تو پہلے شروع سے ہی منع کرتے ہیں کام ہی نہیں کریں. لیکن اگر کچھ ایسا اچانک ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو کسی سے چیز لے کر مت کھائیں. یہ اس دوسرے واقعے کے اندر میں دوسرا سبق بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا بھی بتا چکا ہوں، تنہائی میں مت جائیں، اگر کبھی چلے گئے ہیں تو کیا کرنا ہے، ٹھیک. اور دوسری بات یہاں یہ کہ چیز لے کر کبھی بھی کسی سے مت کھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی چیز میں کچھ ایسا ڈالا گیا ہو جس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ کو پورے کے پورے نمبر دیے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ
کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ اس بات کو خوب ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی کو آپ نے ہی سیو کرنا ہے۔ چیزوں کے کھانے کے لالچ میں مت پڑیں، یہ چیزیں تو یہیں رہ جائیں گی، یہاں نہیں تو کہیں اور سے مل جائے گا کھانے کے لیے، اچھا مل جائے گا، عزت تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنی عزت کا خیال کریں، اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ادھر ادھر سے لینا، دوستوں سے لینا، فلان جگہ سے لینا، ان کے اوپر کبھی اعتماد مت کریں۔ اپنے گھر کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان سے بھی بچیں۔ میرے پاس ابھی اور بھی بہت سارے ایسے سچے بالکل اپنے واقعات ہیں کہ جو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو بچائیں، اور اپنے آپ کو سیو کریں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔